اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے انٹرنیشنل ٹاپ 5 نیوز، دنیا کی 5 بڑی خاص اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملے تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے، 9923223361۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے مہینے میں ایک بار ہی صحیح 100 200 500 1000 جو بھی آپ چینل کی مدد کر سکتے ہیں مدد کیجئے، چینل کو مضبوط کیجئے، ہمارا ساتھ دیجئے۔ پہلی بڑی خبر اس وقت میری نگاہوں کے سامنے ہے۔ جی ہاں، دنیا کے سب سے بڑے علاقے کی خبریں، یعنی غزہ اور فلسطین۔ میں سب سے بڑا علاقہ اس لیے کہتا ہوں کہ اس وقت 3 سال سے پوری دنیا کی نگاہیں غزہ اور فلسطین پر ٹکی ہوئی ہے، اور غزہ میں جس طریقے سے ظلم کیا ہے اسرائیلی آتنکیوں نے وہ آپ تک ہم لگاتار پہنچاتے رہتے ہیں۔ ابھی اس وقت خبر آ رہی ہے کہ اسرائیل نے بڑا اعلان کر دیا، سیز فائر، جنگ بندی کے بعد میں اب اسرائیل نے یہ اعلان کیا ہے کہ غزہ میں ترک فوج، ترک آرمی کی موجودگی ہمیں کسی بھی حال قبول نہیں ہے۔ امریکی وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ غزہ میں انٹرنیشنل فورس صرف ان ممالک پر مشتمل ہونی چاہیے جن پر اسرائیل کو اعتماد ہو، بھروسہ ہو۔ یعنی غزہ میں کام کرنے کے لیے اسرائیل کا یہ کہنا ہے کہ ترک فوج، ترک آرمی ہمیں ہرگز قبول نہیں، اور غزہ میں ان ملکوں کی فوجیں کام کرے گی جن پر اسرائیل کو بھروسہ ہو۔ جبکہ فلسطین کے وزیر اعظم نے حماس کو، یعنی مجاہدین کی جو ٹیم ہے حماس، ہتھیار پھینکنے کے حوالے سے اپنا موقف کلیئر کرے، اپنا موقف واضح کرے، اس طریقے سے فلسطینی وزیر اعظم نے حماس کو درخواست کی ہے کہ ہتھیار پھینکیں گے یا نہیں پھینکیں گے، اسرائیل سے جنگ جاری رہے گی یا سیز فائر، جنگ بندی کے ایگریمنٹ پر عمل کرے گے۔ فلسطین کے وزیر اعظم نے کلیئر طور سے حماس کو، مجاہدین کی تنظیم کو یہ کہا ہے کہ وہ اپنا موقف کلیئر کر دے۔ جبکہ حماس کے تعلق سے میں نے کل بھی بتایا تھا کہ اب حماس ان علاقوں میں بھی لاشوں کے ڈھونڈنے کا کام کر رہی ہے جو علاقے اسرائیل کے پورے قبضے میں ہیں۔ اسرائیل نے ان کو اجازت بھی دے دی ہے کہ یہاں پر ملبوں میں دبی لاشوں کو نکالنے اور ڈھونڈنے کا کام حماس کر سکتی ہے۔ ناظرین، دوسری بڑی خبر بھی غزہ کے حالات کو لے کر آ رہی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ امریکہ، قطر اور 3 ملکوں نے بیٹھ کر باقاعدہ غزہ میں سیز فائر کا پلان بنایا، جنگ بندی اور امن کا پلان بنایا۔ لیکن 2 سال جس طریقے سے اسرائیلی آتنکی فوج نے وہاں پر ظلم کیا ہے، تقریباً ان کی رپورٹ کے مطابق، ان کی خود کی رپورٹ کے مطابق 30,000 سے زیادہ بچے شہید ہوئے ہیں، 30,000 سے زیادہ عورتوں کو شہید کیا ہے، اور ان کی اپنی رپورٹ ہے 70,000 فلسطینیوں کے مارنے کی، جبکہ ہماری اپنی رپورٹ کہتی ہے کہ 2 لاکھ سے زیادہ فلسطینی سول سٹیزنز، عام شہریوں کو مارا گیا ہے۔ اس کے باوجود بھی غزہ کے ایمان کو سلام، ان کے ایمان، ان کے
پاور کو سلام ٹھوکتے ہم کہ انہوں نے کسی بھی حال میں اپنی ہار اور شکست کو قبول نہیں کیا. اور پھر امریکہ کو، ڈونلڈ ٹرمپ کو بیچ میں آ کر کسی طریقے سے جنگ بندی کا اعلان کرنا پڑا. جنگ بند بھی ہو گئی، لیکن خبریں، گراؤنڈ رپورٹ یہ آ رہی ہے کہ غزہ میں امن، شانتی ابھی بھی خواب بنی ہوئی ہے، کیونکہ اسرائیلی فوج نے جنگ جاری رکھنے کا اشارہ دے دیا ہے. یعنی اسرائیلی فوج جو غداری کرتی ہے، جو مکاری کرتی ہے، ایگریمنٹ کے باوجود بھی جو ایگریمنٹ کے خلاف کام کرتی ہے، وہ اسرائیل کا ابھی بھی جاری ہے. اور اسرائیلی فوج نے ابھی اشارہ بھی دے دیا ہے کہ جنگ ہم دوبارہ شروع کریں گے. یعنی یہ جملہ بتا رہا ہے کہ غزہ میں امن خواب بن گیا ہے. ناظرین، تیسری بڑی خبر اس وقت میری نگاہوں کے سامنے افغانستان اور پاکستان کے حالات کو لے کر ہے. آپ جانتے ہیں کہ آج سے 10-15 دن پہلے باقاعدہ افغانستان اور پاکستان دونوں میں چھٹ مٹ ہی اسے کہیں گے مگر جنگ چھڑی. اس وقت میں نے کہا تھا کہ ادھر بھی اہل ایمان ہے، ادھر بھی اہل ایمان ہے، مارنے والے بھی مومن مسلمان، مرنے اور شہید ہونے والے بھی مومن، جبکہ پیارے نبی نے فرمایا ہے کہ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے. تو اب جنگی معاملات کو کہیں نہ کہیں اہل ایمان نے ٹالنا چاہیے اور امن قائم کرنا چاہیے، اور یہ بھی سوچنا چاہیے کہ کوئی تیسری شیطان طاقت ہے جو ہمیں آپس میں لڑا رہی ہے. خیر، اب خبر آ رہی ہے کہ افغانستان اور پاکستان کے درمیان استنبول میں امن مذاکرات ختم ہوئی ہے. یعنی استنبول نے ثالثی کا کردار ادا کر کے دونوں کو ٹیبل پر بٹھایا، ڈائلاگ ہوئی، مذاکرات ہوئی، بات چیت ہوئی، اور امن کا ماحول بنانے کے لیے پورے پلان اور منصوبے تیار ہوئے ہیں. لیکن ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ کوئی قرارداد وہاں منظور نہیں ہوئی، مگر حالات یہ بتا رہے کہ افغانستان اور پاکستان اور افغانستان کے درمیان انشاءاللہ امن قائم ہوگا، اور اہل ایمان دوسرے ایمان والوں کی جانیں نہیں لیں گے. بلکہ میں ایک پیغام پہنچاؤں گا، دونوں اسلامی ملک ہے، میں ان دونوں سے یہ کہوں گا کہ اللہ اور رسول کے ہم ماننے والے ہیں، اور اللہ رسول نے یہ صاف طور سے فرمایا ہے کہ وَلَا تَنَازَعُوا، آپس میں لڑو مت، ورنہ کیا ہوگا؟ فَتَفْشَلُوا، تم کمزور ہو جاؤ گے، وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی. اور اسی کا فائدہ پھر اسلام اور مسلمان دشمن طاقتیں اس کا فائدہ اٹھائے گی. اس لیے دونوں ملکوں سے ہم کہیں گے کہ ہم اہل ایمان ہیں، اللہ کے اس فرمان پر غور کریں اور عمل کریں. ناظرین، ترک اور برطانیہ، ان دونوں کو لے کر ایک بڑے ایگریمنٹ کی خبر آ رہی ہے. ہتھیاروں کا لین دین. آپ جانتے ہیں کہ جو لوگ دنیا میں امن قائم کرنے کی باتیں کرتے ہیں، کمال کی بات یہ ہے کہ وہی سب سے بڑے امن کے دشمن ہیں، کیونکہ ہتھیار وہی بناتے ہیں جو امن کی باتیں کرتے ہیں. اور جب ہتھیار بنائیں گے، اربوں کھربوں ڈالرز کے جب پروڈکٹ تیار کریں گے ہتھیاروں کا، تو پھر بیچنا بھی تو پڑے گا نا، اور پھر بیچنے کے لیے 2 ملکوں کو 10 ملکوں کو آپس میں لڑوانا بھی تو پڑے گا. تو آپ اس چیز کو سمجھیں. لیکن اب خبر آ رہی ہے کہ ترکی نے برطانیہ سے، برٹین سے 11 ارب ڈالر کے جنگی طیارے، فائٹر پلین خریدنے کا معاہدہ ایگریمنٹ کیا ہے. انقرہ میں ہونے والی تقریب میں ترک صدر، ترکی کے پریزیڈنٹ رجب طیب اردوگان اور برطانیہ کے پی ایم وزیر اعظم نے شرکت کی. اور وہاں سے یہ خبریں نکل کر آ رہی ہے کہ ترکی نے برطانیہ سے 11 ارب ڈالر کے جنگی طیارے خریدنے کا ایگریمنٹ سائن کیا ہے. ناظرین، آخری بڑی خبر سعودی عرب کو لے کر آ رہی ہے. جی ہاں، سعودی عرب نے، ان کا موقف کیا ہے، ان کا کہنا کیا ہے فلسطین کے مظلومین کے لیے یا فلسطین کے لیے، انہوں نے ابھی کلیئر کیا ہے. سعودی عرب نے کہا ہے کہ فلسطین اور اس کی جنتا، فلسطین کی عوام کے لیے ہمارا موقف مستحکم اور اٹل ہے. اور کیا موقف ہے سعودی عرب کا؟ کہنا ہے 2 ریاستی حل، کہ 2 ریاستیں بنا دی جائے، فلسطین ایک ریاست، اسرائیل ایک ریاست. یہ موقف ہے، یہ رائے ہے، یہ فیصلہ ہے سعودی عرب کا. جبکہ دنیا جانتی ہے
کہ اسرائیل کا وجود نہیں تھا، اسرائیل نے فلسطینیوں کی زمین پر قبضہ کیا ہے. لیکن خیر ابھی سعودی عرب ہو یا کچھ ملک ہو، ان کا کہنا ہے کہ دو ریاستیں الگ الگ بنا دی جائے، اسرائیل کو ایک علاقہ پورا دے دیا جائے، فلسطین کو اپنا ایک علاقہ دے دیا جائے، اور دونوں میں امن قائم ہو، کوئی ڈسٹرب نہ ہو، کوئی جنگ نہ ہو. اس سے پہلے بھی یہ حالات آئے ہیں، لیکن اکثر اسرائیل کی ناپاک نیت ہوتی ہے کہ وہ پورے گریٹ اسرائیل ان کا سپنا ہے کہ، اور کہاں تک آپ جانتے ہیں گریٹ اسرائیل کا جو ان کا میپ ہے، جو نقشہ ہے، وہ آپ جانتے ہیں کہ کہاں تک قبضہ کرنا ان کی نیتوں میں، ان کے پلان اور منصوبوں میں شامل ہے. تو خیر سعودی عرب کا کہنا ہے کہ ہم فلسطین کے تعلق سے اتنا سوچتے ہیں کہ ان کو ایک ریاست، ان کی الگ اسٹیٹ بنا دی جائے، یعنی ان کو کچھ حصہ دے دیا جائے. اب اس پر کتنے ممالک متفق ہوتے ہیں یہ آنے والے حالات بتائیں گے. اور ان کا کہنا ہے کہ جب تک کہ ایسا نہیں ہوگا فلسطین میں امن قائم نہیں ہوگا. حکیم فرید، پرانی سے پرانی بیماری کا جڑ سے علاج، وہ بھی 72 گھنٹے کے اندر، جیسے جوڑوں کا درد، کمر درد، مردانہ طاقت، لیکوریا، شوگر کتنی ہی بڑی ہوئی ہو 3 دن میں نارمل. اس کے علاوہ بواسیر، خونی ہو یا مسے والی، بالوں کا جڑنا، بالوں میں کیڑا لگنا، کھجلی، تل مسے، آنکھوں کے اوپر کی چربی، وزن کم کرنا، وزن بڑھانا، ابھی کانٹیکٹ. مردانہ طاقت حاصل کرے 72 گھنٹوں کے اندر، وہ بھی جڑی بوٹیوں دوارا. حکیم یعقوب خان سے کانٹیکٹ کریں جو کہ 75 سالوں سے حکمت کر رہے ہیں. اس کے علاوہ جوڑوں میں درد، گردوں میں پتھری، شوگر، کھجلی، لیکوریا کا گارنٹی سے علاج کیا جاتا ہے. ابھی کانٹیکٹ. ڈاکٹر علی جو کہ ایک سیکسولوجسٹ BMS ڈاکٹر ہیں، سیکس کی سبھی سمسیا کے لیے سمپرک کریں. اس کے علاوہ نسوں کا درد، جوڑوں کا درد، گٹھیا وائے کا پکا علاج کیا جاتا ہے. بواسیر خونی ہو یا مسے والی ہو جڑ سے ختم ہو جاتی ہے. شوگر بنا پرہیز، بنا گریزی دوائیوں کے گارنٹی کے ساتھ بالکل ختم ہو جاتا ہے. دھات روگ یا نائٹ فال، اس کے لیے بھی آپ ہمیں کانٹیکٹ